بات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی آ جاتی ہے تو پورا بدن کا جغرافیہ بدل جاتا ہے اور پورا حیولہ بدل جاتا ہے۔ بہرحال سنو راہ مولا میں خرچ کرنے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو بنایا تو آپ جانتے ہیں کہ اس زمین کا ٹھہراؤ پانی پر ہے، اس زمین کے نیچے پانی ہی پانی اور کچھ نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمایا تو زمین کانپ رہی تھی، زمین پہ کپکپی تاری تھی۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کیا ہے، حضور سے روایت فرمایا، حضور سے حدیث سنا حضرت انس بن مالک نے، اور انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمایا تو زمین میں کپکپی تاری تھی، زمین میں کو قرار حاصل نہیں تھا، زمین کو ٹھہراؤ نہیں حاصل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا کیلا اٹھایا اور زمین کے چاروں کونوں پر رکھ دیا تو زمین کو قرار حاصل ہو گیا، زمین کو سکون حاصل ہو گیا۔ فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا اور پوچھا، اے رب، فرشتوں کے الفاظ ذرا سنو حدیث مبارکہ کی روشنی میں، حل من خلقک شیء اشد من الجبال۔ فرشتوں نے پوچھا، اے مولا، کیا پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تو نے کسی چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نعم الحدید۔ اللہ نے فرمایا، ہاں میں نے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط لوہے کو بنایا ہے۔ اب فرشتوں نے پوچھا، یا ربی، حل من خلقک شیء اشد من الحدید؟ قال نعم النار۔ فرشتوں نے پوچھا، مولا، کیا تو نے لوہوں سے بھی زیادہ، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کسی چیز کو بنایا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، ہاں میں نے آگ کو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور بنایا۔ اب پھر فرشتے اظہار تعجب میں پوچھتے ہیں، یا ربی، حل من خلقک شیء اشد من النار؟ قال نعم الماء۔ فرشتے پوچھتے ہیں، میرے مولا، کیا تو نے آگ سے بھی زیادہ بھاری بھرکم کسی چیز کو بنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں نے پانی کو آگ سے بھی زیادہ بھاری بھرکم بنایا ہے۔ پھر فرشتے اظہار تعجب میں پوچھتے ہیں، یا ربی، حل من خلقک شیء اشد من الماء؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بصدقة بيمينها يخفيها من شمالها۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، ہاں میرے فرشتوں، جب کوئی آدمی داہنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، جب کوئی آدمی داہنے ہاتھ سے راہ مولا میں خرچ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوتی ہے، تو یہ صدقہ کرنا پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے، آگ سے بھی زیادہ مضبوط ہے اور پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا راہ مولا میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ اور آگے سنو، اللہ تبارک و تعالی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ مولا میں نہ خرچ کرنے کی جو وعید فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، البخیل لا يدخل الجنة ولو كان زاہدا، جس کا ترجمہ فارسی میں شہنشاہ سخن حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا اور ارشاد فرمایا، بخیل اربوت زاہد بہرو بر، بہشتی نہ باشد بہت میں خبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بخیل اگرچہ کائنات کا عبادت گزار بن جائے، لیکن اگر وہ بخیل ہے، راہ مولا میں خرچ کرنے سے دور ہے، تو حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں وہ کبھی جنتی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سنو، کسی صاحب دل نے کہا تھا، البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ وبعید من الناس۔ بخیل اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے، البتہ القریب من النار، ہاں وہ جہنم سے ضرور قریب ہے۔ اب سنو، کسی صاحب دل نے آگے فرمایا، جو لوگ راہ مولا میں خرچ کرتے ہیں ان کی عظمت کتنی پربہار ہے، کتنی ان کی عظمت بلند و بالا ہے۔ فرماتے ہیں، القریب قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار۔ فرماتے ہیں کہ سخی آدمی جو راہ مولا میں اپنے نیک مال کو خرچ کرتا ہے، ان لوگوں سے بھی قریب ہے، اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، البتہ جہنم سے ضرور دور ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے مال کو، راہ مولا کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یقیناً یہ ہمارے لیے توشہ آخرت ہے۔ یقیناً میں جو کچھ بول رہا ہوں
میرا کچھ بھی اپنا ملکہ نہیں ہے، ہمارے برادری محترم حضرت علامہ مولانا شہاب الدین نوری صاحب ہی کا جو کچھ ہے انہوں نے ہم کو سکھایا، بتایا، پڑھایا، وہی میں بول رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کچھ بولنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کا دل و دماغ پیدا ہو جائے اور میری گفتگو بھی ختم ہو جائے۔ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، ایک عورت لکڑیاں چننے کے لیے جنگل جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے، لیکن جنگل جانے سے پہلے اس نے روٹی کا آدھا ٹکڑا راہ مولا میں خرچ کر دیا۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم کسی سائل کو بہت بھاری رقم مال دیں تبھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ سنو یہ واقعہ آپ کے ذہن و دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دے گا، اور یقیناً انشاءاللہ اگر ایمانی حرارت بیدار ہے تو انشاءاللہ آپ راہ مولا میں خرچ کرتے نظر آئیں گے۔ میری ماں اور بہنوں کا دل بھی کشادہ ہوگا، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گی۔ قوم بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، عورت لکڑیاں چننے کے لیے جنگل جانا چاہتی ہے، جانے سے پہلے اس نے روٹی کا ایک لقمہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے صدقہ کر دیا، کسی سائل کو دے دیا، جنگل چلی گئی وہ، اور جنگل جانے کے بعد اپنے چھوٹے بچے کو ایک جگہ بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد وہ لکڑیاں چننے میں مصروف ہو گئی۔ لکڑیاں اٹھاتے اٹھاتے وہ تھوڑی دور نکل گئی۔ اب جب وہ دور نکلی تو اچانک ایک خوخار بھیڑیا آتا ہے اور اس کے بچے کو اپنے منہ میں دبوچ لیتا ہے، اور منہ میں دبوچ لینے کے بعد ایک جنگل کی طرف دوڑتا ہے، جنگل کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ بچے کی چیخ کی آواز کو سن کر کے ماں تڑپ جاتی ہے اور اس درندے کے پیچھے، اس بھیڑیے کے پیچھے دوڑنے لگتی ہے اور کہتی ہے ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، اللہ اللہ، یہ کہتے ہوئے اس بھیڑیے کے پیچھے چلی جا رہی ہے۔ بھیڑیا بیابان کی طرف جا رہا ہے، وہ ماں، اس سسکتی ماں اس بھیڑیے کے پیچھے جا رہی ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے مکین سدرہ جناب جبریل امین کو حکم فرمایا، اے جبرائیل، میری وہ بندی جس نے میری رضا چاہنے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا راہ مولا میں خرچ کر دیا ہے، میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ اس کا بچہ ایک بھیڑیے کا لقمہ بن جائے۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں اور اس کے بچے کو محفوظ کر لیتے ہیں اور اس ماں کے حوالے فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے راہ مولا میں خرچ کرنے کی برکت و عظمت۔ اب سنو، اب کوئی ضروری نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو بہت بڑی رقم ہم دیں، اگر محبت سے 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو یقیناً یہ 1 روپیہ بھی آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بھائی یہ سن لو آپ حضرات، میں کوئی چندہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اقبال بھائی کوئی میں رسید رودار لے کر کے نہیں آیا ہوں، میں باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن ملے، ایک ترغیبی ذہن ملے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ کا مدرسہ ہے، آپ کی مسجد ہے، الحمدللہ اس میں خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا من النار ولو بشق تمرہ، آقا کائنات فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے بچو، دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی تمہارے گھر میں اگر کھجور کا ایک ٹکڑا پڑا ہو اور کوئی راہ مولا میں مانگ لے تو وہی اسے عطا کر دو، یہی تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا دے گا۔ اور ایک جگہ دوسری جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں کچھ موجود نہ ہو اور کوئی سائل راہ مولا میں مانگنے لگے تو اسے بکری کا کھر اٹھا کے دے دو۔ بکری کا کھر جانتے ہیں آپ حضرات؟ بکری کا کھر کھایا نہیں جاتا، کسی کام میں نہیں، لیکن اگر کوئی تمہارے گھر مانگنے آ جائے اللہ کا نام لے کر کے اور تمہارے گھر میں کچھ موجود نہ ہو دینے کے لیے تو وہی بکری کا کھر اٹھا دو، وہی کھر تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، الحمدللہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ 1 گلاس یا 2 گلاس جو بھی راہ مولا میں آئے اسے دیتے جاؤ۔ کبھی اس سے اللہ کے نبی کی شان تو یہ تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی شان قرآن یوں بیان فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب آپ سائلوں کو نہ جھڑکو بلکہ سائل آئے تو اسے دے دو۔ تو ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، نبی نے تو اپنے سائلوں کو اتنا دے دیا کہ قیامت تک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بلکہ نبی کا جود و نوال تو اتنا اعلیٰ ہے کہ نبی نے جسے عطا فرما دیا وہ خود بانٹنے لگے تو قیامت تک بانٹتے رہے، ان کا خزانہ رحمت خالی ہی نہیں ہوا۔ تو اگر ہمارے گھر کے کوئی بھی مانگنے والا آ جائے تو اسے محروم نہ کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شان تو یہ ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک بھی دے اور کہے منگتا کا بھلا۔ نبی کی یہ شان ہے، عزیزان گرامی مہد کریں۔
کہ راہ مولا میں خرچ کریں گے، ہم خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی فرما دے گا، ہمارے گھروں میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام مواعظ حسنہ پر، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔